منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور سب مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں۔ تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات میں مبینہ مینڈیٹ چوری کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ راولپنڈی میں بھاری نفری تعینات۔ پی ٹی آئی نے احتجاجی مظاہرے کا مقام تبدیل کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کے لیے ریلی نکالنا چاہتے ہیں اور یہ قیدی وین کے دروازے کھول کر کھڑے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل اتھارٹی نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، جلد از جلد رہا کیا جائے۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے لیے اچھی خبر۔ الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا۔ سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پارٹی پوزیشن بھی واضح۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے بھی آگاہ کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل میں 82 آزاد ارکان قومی اسمبلی شامل ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن دستاویز کے مطابق قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی جماعت ہے۔ نون لیگ کے 120، پیپلز پارٹی کے 71 ارکان ہیں۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ کل پیش کرنے کی ہدایت۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ نے سرکاری اراضی قبضہ کیس میں محمود خان اچکزئی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ محمود خان اچکزئی نے بطور صدارتی امیدوار صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ محمود خان اچکزئی کے صدارتی امیدوار بنتے ہی انتظامیہ نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے محمود خان اچکزئی کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بعض صوبائی ارکان سے ناخوش ہیں، جس کی رپورٹ انہوں نے عمران خان کو پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ ارکان کے اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات کی۔ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو مشال یوسفزئی اور خالد مروت سے متعلق شکایات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشال یوسفزئی کے حالیہ تنازعات اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی بتایا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے صوبائی ممبران کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور مشال یوسفزئی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ کو دے دیا۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ناکام ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کی مہمان۔ علی امین گنڈا پور مستعفی ہوں گے۔ کے پی کے میں گورنر راج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی نبیل گبول نے بڑے انکشافات کر دیے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں باتیں چل رہی ہیں۔ قیدی نمبر 804 کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جوش میں آ گئے تو حکومت کو خطرہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پولیس یونیفارم کے بعد اب ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہنیں گی۔ ان کے لیے سیاہ رنگ کی وردی بھی سلوا لی گئی۔ مریم نواز ایلیٹ یونیفارم رواں ہفتے ہونے والی ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر پہنیں گی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ پولیس نے بیدیاں روڈ پر واقع ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، مگر محکمہ پولیس کی جانب سے پریڈ کی حتمی تاریخ کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا۔ نیوزی لینڈ کی سی ٹیم کے خلاف مسلسل دوسری شکست نے پاکستان کی مڈل آرڈر بیٹنگ لائن پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ سابق کرکٹر اور چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے نیوزی لینڈ کی ایوریج ٹیم کے خلاف شکست پر تبدیلیوں کو نام نہاد تجربہ قرار دے دیا۔ اپنے یوٹیوب چینل پر پاکستانی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سابق چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بینچ سٹرینتھ کا بہانہ بنانے کے بجائے میچ جیتنے پر توجہ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیں۔ ان فیصلوں سے بطور ٹیم حوصلہ پست ہو رہا ہے، جبکہ شرمناک شکست پر کپتان بابر اعظم کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ میچ کے بعد پریزنٹیشن کے دوران بات کرتے ہوئے کپتان بابر اعظم نے شکست کا ملبہ تجربات کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ کھلاڑیوں کے زخمی ہونے کی وجہ سے پلینگ 11 میں تبدیلیاں کرنا پڑیں کیونکہ بینچ سٹرینتھ آزمانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب چوتھے T20 میں نیوزی لینڈ نے شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی، جبکہ ICC T20 ورلڈ کپ میں محض 39 روز باقی رہ گئے ہیں۔